الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ تمام کو خیر و عافیت سے رکھے۔ جب سے یہ ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہوا یوٹیوب پر، ہم نے دیکھا ہے کہ طاغوت کسے کہتے ہیں، طاغوت کے کون کون سے ٹائپس ہوتے ہیں۔ پھر ہم نے کفر بالطاغوت کو بھی جانا، ہم نے اسلام کی تعریف، توحید کی تعریف کو ہندی میں سمجھا۔ اب ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے جو شرائط ہیں ان کو بیان کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں، اور آپ لوگوں سے میری درخواست ہے کہ ویڈیو کو سن لیا کریں۔ ٹھیک ہے، پہلے تو میں صرف پی ڈی ایف لکھا کرتا تھا، تو اس میں آپ لوگوں کو دقت تھی، کچھ لوگوں کو دقت تھی، کچھ لوگ تو پڑھ لیا کرتے تھے۔ وہ بولتے تھے یار کہ یہ جو پی ڈی ایف آپ لکھتے ہیں بہت بورنگ لگتا ہے ان کو پڑھنا، آڈیو ریکارڈ کر دیا کریں واٹس ایپ پر، اس سے آسانی ہوگی۔ تو میں آڈیو ریکارڈ کرنے لگ گیا۔ اب آڈیو ریکارڈ کرنے کا سلسلہ جو ختم ہوا وہ بھی آپ کی بدولت۔ وہ بولنے لگے کچھ لوگ کہ یہ جو آڈیو ہیں یہ ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں، یوٹیوب پر بنانے لگو، آسانی بھی ہوگی سننے میں، فاسٹ فارورڈ کر کے سن لیا کریں گے، دوسروں کو بھی بھیج دیا کریں گے لنک وغیرہ۔ تو میں یوٹیوب پر بنانے لگا۔ ابھی بھی کچھ حالت ایسی ہے کہ یوٹیوب پر بھی سارے لوگ نہیں سن پا رہے ہیں۔ کچھ لوگ بول رہے ہیں بھائی ہمیں ٹائم نہیں مل رہا ہے، کچھ لوگ بول رہے ہیں کہ ہم تک لنک ہی نہیں پہنچ رہی ہے۔ یار تو چینل کا جو بٹن ہے نوٹیفیکیشن والا وہ دبا دو، ضروری نہیں ہے نا کہ میں ہر کسی کو لنک بھیجتا رہوں، میرے پاس بھی وقت زیادہ نہیں ہوتا۔ آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے، ایک دوسرے کو لنک شیئر کر دیا کرو۔ اور اللہ کے واسطے اب یہ جو سلسلہ ہے پی ڈی ایف سے وائس ریکارڈنگ سے اب یہ ویڈیو، اب اللہ کے واسطے یہ مت کہنا کہ اکرم بھائی یار تم ایکٹنگ کر کے جو ویڈیو بنانے لگ جاؤ تو اس کو سننے میں آسانی ہوگی، ایسا مت بولنا۔ اب اس سے زیادہ یہ سلسلہ اور کہیں نہیں جائے گا، جس کو سننی ہے وہ یہیں پر سن لے، اور ایسے سنا کرو جیسے کہ تم اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کرنے والے۔ ایسے مت سنا کرو کہ ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا، تم کو کچھ یاد ہی نہ رہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی شرط سے پہلے اس کا معنی دیکھ لیتے ہیں۔ تو لا کا مطلب ہوتا ہے عربی میں نہیں، اور الہ کا مطلب ہوتا ہے معبود، یعنی کہ جس کی عبادت کی جائے۔ تو لا الہ کا مطلب ہوا کہ کوئی معبود نہیں ہے، اور الا اللہ، جب یہ کلمہ پورا بنتا ہے لا الہ الا اللہ، تو اس کے دو پارٹس ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلا پارٹ لا الہ کہ کوئی معبود نہیں ہے، اور دوسرا پارٹ ہے الا اللہ، یعنی کہ اللہ اللہ، سوائے اللہ کے، یعنی کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ یہ کلمے کا اصل مطلب ہے۔ اور محمد رسول اللہ کا مطلب تو سمپل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس کی جو سب سے پہلی شرط ہے، سب سے پہلی شرط نالج ہے۔ انگلش میں نالج، عربی میں بولے تو علم، ہندی میں بولے تو جانکاری۔ یہ جو نالج ہے نا، اس کے بنا انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہتا زیادہ، صرف باڈی کا فرق رہتا ہے، ورنہ وہ علم ہی ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے۔ اگر ہمارے پاس علم نہیں ہو تو ہم بھی جو ہے وہ جانور ہی کہلائیں گے۔ علم نہیں ہوگا توحید کا تو انسان شرک کرے گا، اور شرک کرنے والوں کو اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ یہ تو چوپائے کے مانند ہیں، جو اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، حق دیکھ لیتے ہیں لیکن پھر بھی سمجھتے نہیں ہیں۔ آپ سوچئے، ایک گدھا ہے، گدھا جو کہ اپنے پیٹھ پر کتابوں کا بوجھ لادے ہوئے ہے، کیا اس گدھے کو اس کتابوں سے کوئی نفع ہونے والا ہے؟ بالکل نہیں۔ وہ گدھا کچھ جانتا ہی نہیں ہے کہ کتاب کیا ہوتی ہیں، علم کیا ہوتا ہے، وہ بس اپنی پیٹھ پر بوجھ اٹھائے، وہ ان سے نفع حاصل نہیں کر رہا ہے۔ تو گدھے نہیں بننا۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاس بہت ساری کتابیں ہوں ہمارے گھر میں،
ہماری لائبریری میں، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے نہ تو انہیں کبھی پڑھا ہو، نہ سمجھا ہو، ان سے فائدہ ہی نہیں اٹھایا ہو. تو اگر ایسا ہے نا کہ آپ کے گھر میں قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، اور آپ نے اس کو کبھی سمجھا ہی نہیں، قرآن پڑھا تو صرف عربی میں پڑھا، کبھی اس کو ہندی میں سمجھا ہی نہیں، تو یقین مانو آپ میں اور اس گدھے میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے جو کہ اپنے پیٹھ پر ڈھیر ساری کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے. تو کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ کی سب سے پہلی شرط ہے وہ ہے نالج، یعنی کہ علم. علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر، ہر بالغ مرد و عورت پر فرض ہے صحیح حدیث کی روشنی میں، ٹھیک ہے. علم حاصل کرنا یہ فرض ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلا فرض یہی ہے، نماز پڑھنے سے پہلے اس بات کا ہم پر یہ بات فرض ہے کہ ہم نماز پڑھنے کے طریقے کو جانیں، حج کرنے سے پہلے حج کرنے کے طریقے کو جانیں، اور کوئی بھی اسلام کا رکن ہو وہ عمل کرنے سے پہلے علم ہونا چاہیے اس کا. اسلاف کا، سلف صالحین کا یہ اصول رہا ہے کہ عمل سے پہلے علم آتا ہے. جب تک آپ کے پاس علم نہیں ہوگا نا، آپ کا عمل کوئی مطلب کا نہیں ہوگا، کیونکہ آپ اس میں ہزار غلطیاں کرو گے اس ایک کام میں. اور علم کے میدان میں کبھی کاپی پیسٹ مت کرنا. علم حاصل کرنا واقعی، کبھی یہ مت کرنا کہ دیکھ ہی دیکھا کرنے لگا. آپ کو علم حاصل کرنا ہے تو ویسے ہی کرنا ہوگا جیسا کہ سب کرتے ہیں، یعنی کہ قرآن و سنت سے، منہج سلف سے. یاد رکھیے ہمارا ایک اصول ہے، اسلام کو سیکھنے کا ایک اصول ہے. وہ کیا ہے؟ اسلام کو سیکھنے کا بڑا ہی سیدھا اور سمپل اصول یہ ہے کہ قرآن کو سمجھو، حدیث کو سمجھو، قرآن اور حدیث ان دونوں کو سمجھو منہج سلف کے مطابق. انڈرسٹینڈ دا قرآن اینڈ دا سنہ اکارڈنگ ٹو دا سلف الصالحین. اگر آپ نے یہ کر لیا نا تو آپ اسلام سمجھ گئے انشاءاللہ، پھر آپ کو کسی اور کی ضرورت ہے نہیں. لیکن اگر آپ نے یہی نہیں سمجھا، قرآن سمجھ لیا، حدیث نہیں سمجھی، یا حدیث سمجھ لی قرآن نہیں سمجھا، یا حدیث بھی سمجھ لی قرآن بھی سمجھ لیا، لیکن آپ کو منہج سلف سمجھ نہیں آیا، یا آپ نے قرآن و سنت کو اپنے من مطابق سمجھا نہ کہ سلف صالحین کے فہم کے مطابق، تو آپ گمراہ کہلائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیونکہ جو انسان سلف صالحین کے راستے سے ہٹ جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے، اس کی گنتی گمراہ میں شمار ہوتی ہے، آشتے مس گائیڈیڈ. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی شرط ہے علم حاصل کرنا. اور علم حاصل کرنے میں جتنی بھی رکاوٹیں آپ کے زندگی میں آ رہی ہیں نا، وہ آپ کے لیے اجر کا باعث بنیں گی آخرت میں. اور یہ ایک ٹیسٹ ہے، یہ زندگی ہی ایک ٹیسٹ ہے پورا کا پورا دیکھا جائے تو. اللہ نے سورہ ملک میں کیا فرمایا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ یہ دیکھا جائے کہ کون ہے جو احسن عمل، یعنی کہ بہتر عمل کرنے والا ہے. اگر اللہ چاہتا تو ہم سب کو کہیں نہ کہیں کا بادشاہ بنا دیتا. بادشاہ بننے کے بعد ہم زندگی بھر، یعنی کہ پوری دن، پوری رات اور پوری زندگی اللہ کی عبادت کرتے، خوب پڑھتے، اور ہمیں کوئی پرابلم نہیں آتی، نہ نماز پڑھنے میں، نہ روزے رکھنے میں، اور نہ ہی صدقہ خیرات کرنے میں. لیکن وہ پھر ٹیسٹ ہوتا ہی نہیں. ٹیسٹ کیا ہے؟ ٹیسٹ یہ زندگی ہے. اس زندگی میں دکھ، تکلیف، مصیبت، پریشانی، اور ان سب کے باوجود بھی جو انسان اللہ کی عبادت کرے، ان سب کے باوجود جو انسان اللہ کے لیے علم سیکھے، اسلام کا علم سیکھے. دنیا کا علم تو سب سیکھتے ہی ہیں نا مال و دولت کمانے کے لیے، لیکن جو انسان ایسے گئے گزرے اور پرفتن دور میں اسلام کا علم سیکھے، جس سے کہ وہ دنیاوی کوئی نفع نہیں چاہتا ہو، صرف اللہ کی رضا چاہتا ہو، تو یقین مانو وہ انسان جنت کے راستے پر چل رہا ہے. یقین مانو اسے بہت بہت بڑا بدلہ ملنے والا ہے انشاءاللہ. تو یہ پہلی شرط تھی علم. جو دوسری شرط ہے نا وہ ہے یقین، یعنی کہ اس بات کا یقین ہو کہ یہ جو کلمہ ہے یہ سچ ہے. اس بات کا یقین ہو جو لا الہ الا اللہ، یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو یہ صرف زبان سے کہنے کے لیے نہیں ہو. اس بات کا یقین ہو کہ ہاں واقعی یہ سچ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے نہیں. اللہ کے علاوہ جس کسی کی بھی عبادت کی جاتی ہے وہ جھوٹ ہے، وہ غلط ہے. اس بات کا یقین ہو دل میں.
اور زبان سے بھی اس بات کو کہا جائے۔ جو تیسری جو شرط ہے وہ ہے قبول کرنا، یعنی کہ اس کلمے کو، لا الہ الا اللہ کو قبول کرنا۔ آپ جانتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آپ کو یقین بھی کرنا ہے اس بات کا کہ ہاں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور یقین کرنے کے ساتھ آپ کو اس کو قبول بھی کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ مجبوری میں یہ کہیں دل میں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ مجبوری نہیں ہونی چاہیے آپ کی، بلکہ آپ کا دل اس بات پر رضامند ہو، آپ کا دل اس بات پر مطمئن ہو کہ ہاں واقعی میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہم اس سے راضی ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ اس طریقے سے اس کو کہتے ہیں قبول کرنا۔ اور جو چوتھی چیز ہے وہ ہے سبمیشن۔ سبمیشن انگلش ورڈ ہے، ہندی میں اس کا مطلب ہوتا ہے سمرپن کر دینا، یعنی کہ جھک جانا، کسی کا غلام بن جانا۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ یہاں ہمیں اس کلمے کا غلام بننا ہے، لا الہ الا اللہ کا غلام بننا ہے، اس کے لیے یعنی کہ اللہ کے لیے جھک جانا ہے۔ یہ اصل چیز ہے، لا الہ الا اللہ کے لیے سبمیشن کر دینا۔ ہر عمل اس طرح سے ہونا چاہیے کہ جو لا الہ الا اللہ کے مطابق ہو، اس کے مخالف نہ ہو۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اب اگر آپ کوئی بھی ایسا کام کریں یا کوئی بھی ایسی بات کہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی معبود مانتے ہیں، یا آپ نے اللہ کی کسی ایک صفت کو بھی کسی اور کو دے دیا، تو پھر یہ لا الہ الا اللہ کے اگینسٹ میں ہو جائے گا، اس کے مخالف ہو جائے گا۔ تو آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے۔ جیسا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں خواجہ غریب نواز، آپ نے سنا ہوگا کئی بار کہ جو خواجہ ہیں وہ غریبوں کو نوازتے ہیں۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ امیر ہو یا غریب، سب کو نوازنے والا وہ اللہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس بات کا یقین دل میں بیٹھا لو کہ سب کو اللہ ہی کھلاتا ہے، اللہ ہی پلاتا ہے۔ کسی کے ماں باپ، کسی کا کاروبار اور کسی کا باس، یہ کوئی نہیں ہے کھلانے والے۔ یہ جو لفظ رب ہے نا، رب، اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اس پوری دنیا میں، پوری کائنات میں جب کبھی بھی جس کسی بھی چیز کی ضرورت ہے، تو اس شخص کو یا اس چیز کو اس وقت وہ چیز مہیا کرانا، یہ رب کا کام ہے۔ اس دنیا میں اگر 800 کروڑ لوگ ہیں نا، تو ان 800 کروڑ لوگوں کا پیٹ اللہ بھرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 700 کروڑ لوگوں کا پیٹ اللہ بھرتا ہے اور 100 کروڑ لوگوں کا پیٹ کوئی اور بھرتا ہے۔ ایک انسان کا بھی ایسا نہیں ہے کوئی اس دنیا میں جس کا پیٹ اللہ نہ بھرتا، سب کا پیٹ جو ہے وہ اللہ بھرتا، اللہ کی مرضی سے، اس کی اجازت سے بھرا جاتا ہے۔ اللہ کی اجازت نہ ہو تو اس کا پیٹ خالی ہی رہ جائے گا، بھرے گا نہیں۔ تو اس بات کا یقین نہ کریں کہ آپ کو کوئی اور پال رہا ہے، کوئی اور کھلا رہا ہے، بلکہ اللہ کی جتنی بھی صفت ہیں، جن میں سے اللہ کا ایک رب ہے، نام ہے رب، اس کا مطلب ہی ہوتا ہے پالنے والا۔ اس کے بعد جو 5ویں شرط ہے وہ ہے ٹروتھفلنس، یعنی کہ صدق، سچا ماننا۔ اس لا الہ الا اللہ کو سچا تصور کرنا، سچا ماننا کہ ہاں یہ سچ ہے، حق ہے، اللہ کے سوا واقعی میں کوئی معبود نہیں ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے۔ 6ویں جو شرط ہے وہ ہے سنسیئرٹی، یعنی کہ اخلاص۔ بندہ جب اس کلمے کو پڑھے تو مخلص ہو کر پڑھے، ایسا نہ ہو کہ اس کو پیسے دیے جا رہے ہیں اس کلمے کو پڑھنے کے، کہ تجھے 1000 2000 5000 روپے ملیں گے تو اس کلمے کو پڑھ لے، یا 10,000 20,000 روپے ملیں گے اسلام قبول کر لے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ بالکل ہی غلط ہے۔ نہ تو اس کا اسلام قبول کیا جائے گا، اور یہ جو لوگ اس کو لالچ دے رہے ہیں یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ لالچ اگر دینی ہے نا کسی انسان کو مسلمان بنانے کے لیے، تو اس کو جنت کی لالچ دو، اس کو لالچ دو کہ تجھ کو جنت ملے گی۔ اس دنیا میں دکھ تکلیفیں پریشانیاں تو امیر سے امیر اور غریب سے غریب ہر انسان کو آنی ہیں، تجھے بھی آ رہی ہیں، لیکن آخرت میں ایسا ممکن ہے کہ تجھ کو کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی غم، کوئی تکلیف، کوئی دکھ تجھے آئے ہی نہ، اور ہمیشہ کی زندگی ہے۔
جب وہ آپ سے پوچھے کہ ایسا کیسے ممکن ہے، تب آپ اسے بتاؤ کہ مسلمان جو انسان بن جاتا ہے اور اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے تو پھر آخرت میں اس کو جنت ملتی ہے، اور جس کو جنت ملے گی تو وہ جنت سے انشاءاللہ کبھی نکالا نہیں جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو جنت میں جانے کے بعد کبھی موت بھی نہیں ہے، ہمیشہ کی زندگی وہ جنت میں گزارے گا۔ تو جب وہ کہے کہ ٹھیک ہے میں منظور کرتا ہوں اس کلمے کو اور میں قبول کرتا ہوں مسلمان ہونا، تب وہ صحیح معنوں میں مسلمان بنے گا۔ اگر آپ میں سے بھی کوئی ایسا ہے جو اس کلمے کو اس لیے مانتا ہے، یا جو مسلمان ہے صرف اس لیے کہ اس کے گھر والے مسلمان ہیں یا اس کو پیسے دیے گئے ہیں، تو اس کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ یاد رکھیے، ایمان قبول تب کیا جائے گا جب آپ واقعی اللہ کے لیے مخلص ہوں۔ جب آپ یہ کلمہ پڑھیں تو صرف اللہ کے لیے پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے کسی اور کی رضا کے لیے یا کسی اور چیز کو پانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے اس کلمے کو پڑھانا، تو پھر یہ کلمہ آپ کا جو قبول نہیں کیا جائے گا بالکل۔ اور آخری جو چیز ہے وہ ہے محبت، لو، پیار۔ اس کلمے کو پڑھنے والے پر یہ بات فرض ہے، مینڈیٹوری ہے کہ وہ اس کلمے سے پیار کرے۔ اور نہ صرف یہ کہ اس کلمے کے پڑھنے والے سے، اس کلمے کے ماننے والے سے، اور ہر اس چیز سے جو کہ اس کلمے سے، جو کہ اسلام سے جڑی ہوئی ہے، ہر اس چیز سے پیار کرے۔ اسلام سے جڑی ہوئی ہر چیز سے پیار کرے۔ وہ دنیا بھر کے مسلمانوں سے، ایمان والوں سے، پھر بھلے ہی ان سے خون کا رشتہ نہ ہو، لیکن ان سے پیار کرے، محبت کرے، یہ فرض ہے۔ یہ 7 چیزیں بیان کر دی گئی ہیں۔ ایک چیز اور بیان کی جاتی ہے جسے اکثر لوگ بیان نہیں کرتے، کیونکہ وہ اس کو الگ رکھتے ہیں، الگ سے بیان کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک بات غور کرنے لائق ہے، جو لوگ الگ سے بیان کریں یا اس کے ساتھ بیان کریں، یہ دونوں ہی صحیح ہیں۔ جیسے ہم نے کفر بالطاغوت الگ سے بیان کیا، اور ابھی میں اس میں بھی بیان کروں گا انشاءاللہ۔ لیکن جو لوگ اس 8ویں شرط کو، یعنی کہ 8ویں کنڈیشن کو بیان ہی نہیں کرتے، نہ الگ سے اور نہ کلمے کی شرائط میں ڈالتے ہیں، یقین مانو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ دھوکے باز ہیں، فراڈ ہیں۔ یہ آپ کو صحیح اسلام نہیں سکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو 8ویں شرط کیا ہے وہ ہم نے پہلے بھی بیان کی ہے۔ 8ویں شرط کفر بالطاغوت ہے، جس کو ہم پہلے ہی ڈیٹیل میں بیان کر چکے ہیں، تو اب یہاں پر بیان نہیں کریں گے۔ بس آپ کو بتا دوں کہ جو 8ویں شرط ہے، کنڈیشن ہے، وہ ہے کفر بالطاغوت، یعنی کہ طاغوت کا انکار کرنا۔ اس بات کو یقین کر لو کہ جو شخص شرک کو نہیں چھوڑتا، جو شخص کفر کو نہیں چھوڑتا، اور کفر اور شرک کرنے کے ساتھ اس کلمے کو بھی پڑھتا رہتا ہے، تو اس کا کلمہ قابل قبول نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو کچھ پوچھنا ہو کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔